پیریڈز ماہواری کی بندش کیوں ہوتی ہے؟ عورت کی جنسی خواہشات کم کیوں ہو جاتی ہیں؟ سب سے پہلے خواتین کے لیے یہ سمجھنا بے حد ضروری ہے کہ ہر عورت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ہر عورت کے ہارمونز کا لیول الگ ہوتا ہے، کام کرنے کا طریقہ، صحت وغیرہ کی صورتحال الگ ہے، لہٰذا اس لیے کوئی فکس پیٹرن نہیں ہوتا کہ ہر عورت کو دوسری عورتوں کی طرح پیریڈز مخصوص وقفے میں ہی آئیں گے۔ نارمل پیریڈز کی علامات کیا ہوتی ہیں؟ ایک صحت مند عورت کو پیریڈز 21 دن سے لے کر 35 دن کے دوران کبھی بھی آ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں خواتین 20 دن کی ایوریج لے کر چلتی ہیں کہ انہیں 28 دن میں پیریڈز آ جاتے ہیں، لیکن ایسا ضروری نہیں کہ 28ویں دن سب عورتوں کو پیریڈز آ جائیں۔ صحت مند عورت کو پیریڈز 28 دن سے 7 دن پہلے یا 7 دن بعد تک کبھی بھی آ سکتے ہیں، اس لیے اگر 21 دن سے لے کر 35 دن تک یا اس کے درمیان اگر پیریڈز آ رہے ہیں تو یہ بالکل نارمل ہے۔ اس کے علاوہ پیریڈز میں جو بلیڈنگ ہوتی ہے اس کا دورانیہ 2 سے 8 دن تک ہو سکتا ہے۔ اگر 2 دن سے کم یا 8 دن سے زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے تو پھر مسئلہ ہو سکتا ہے۔ بلیڈنگ بہت کم بھی نہیں ہونی چاہیے کہ بالکل ہی دبا سا لگے، اور اس قدر زیادہ بھی ہو کہ آپ کو بار بار کپڑے تبدیل کرنے کی ضرورت پڑے۔ پیریڈز کے ایام میں ہلکا پھلکا درد ہونا نارمل ہے۔ اگر میڈیسن سے درد میں کمی محسوس ہوتی ہے تو بھی نارمل ہے۔ اگر حد سے زیادہ درد محسوس ہو رہا ہے، آپ کوئی کام بھی نہیں کر سکتے تو پھر یہ ایب نارمل ہے۔ لیکن اگر آپ کا کام کاج متاثر نہیں ہو رہا، مینٹل سٹریس نہیں ہو رہی تو فکر کی بات نہیں۔ مزید اگر 1 یا 2 ٹیبلٹس لینی پڑ رہی ہیں تو بھی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ irregular یا ایب نارمل پیریڈز کی علامات کیا ہیں؟ اگر آپ کی پیریڈ سائیکل جو پہلے تھی، چاہے 28، 30، 35 یا کسی بھی دن کی تھی، وہ شارٹ یعنی اس کا دورانیہ کم ہو گیا ہے یا پیریڈز ڈیٹ سے بھی پہلے جلدی آ رہے ہوں، اس کے علاوہ بلیڈنگ فلو بہت زیادہ یا بہت کم ہو گیا ہو، صرف دھبے لگ رہے ہوں، تو ان علامات کا مطلب ہے کہ پیریڈز irregular ہیں۔ عورت کے پیریڈز کو کون سے ہارمونز ریگولر رکھتے ہیں؟ عورت کے پیریڈز کو ریگولر رکھنے میں سب سے اہم کردار ایسٹروجن اور پروجسٹرون ہارمونز کا ہے۔ اگر ان ہارمون کا لیول اوپر یا نیچے ہو گیا ہو تو پیریڈز میں تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اگر نئی بالغ ہونے والی لڑکی کو پہلی بار پیریڈز آ رہے ہیں تو شروع کے 2 سے 3 سال پیریڈز میں irregularity رہ سکتی ہے، یا پھر اگر عورت کی زیادہ عمر ہو گئی ہو تو عورت میں پیری مینوپوز چلی جاتی ہے، پیریڈز آنا بالکل بند ہو جاتے ہیں، اور اس وقت بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ عام مسئلہ آج کل سٹریس ہے، جس وجہ سے عورت کے مزاج میں چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے اور عورتیں جذباتی ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں عورت کو جنسی خواہش بالکل ہی نہیں ہوتی یا کم ہوتی ہے۔ مرد حضرات سے گزارش ہے کہ ایسی حالت میں عورت کے ساتھ نرم لہجہ استعمال کریں، کیونکہ اس کنڈیشن میں عدم برداشت عام سی بات بن جاتی ہے۔ اگر عورت زیادہ اور تھکا دینے والی ورزش کرتی ہو تو ایسی عورت میں بھی ہارمونز ان بیلنس ہو سکتے ہیں۔ اگر وزن میں تبدیلی آئی ہو، جیسے وزن بڑھ گیا ہو یا کم ہو گیا ہے، تو بھی یہ مسئلہ درپیش ہو سکتا ہے۔ جس ماہ میں پیریڈز irregular کا مسئلہ آیا ہو تو دیکھنا چاہیے کہ اس ماہ میں عورت کو کوئی بیماری تو نہیں ہوئی جس کے لیے اس نے میڈیسن استعمال کی ہو، کیونکہ بیماری کی وجہ یا میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس سے بھی ایسا ممکن ہے۔ سٹریس کی صورت میں اینٹی ڈپریشن میڈیسن کا استعمال خون یا کیلشیم کی کمی، پولیسسٹک سنڈروم، اووری کی کیفیت سے بھی پیریڈز گڑبڑ ہو سکتے ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کا پرولیکٹن کم ہو سکتا ہے، چہرے پر غیر ضروری بال بھی آ سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی بیماری نہیں بلکہ پولیسسٹک اووری سنڈروم ایک کیفیت ہے جس سے بآسانی چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ ڈاکٹر کے پاس کب جانا چاہیے؟ اگر سال میں 3 سے زیادہ پیریڈز مس ہوتے ہوں، 21 دن سے پہلے یعنی وقت سے پہلے پیریڈز آ رہے ہوں یا 35 دن کے بعد تاخیر سے آ رہے ہوں، 7 دن سے زیادہ یا 2 دن سے کم بلیڈنگ ہو رہی ہو، بلیڈنگ زیادہ یا بالکل بھی کم ہو، دھبا لگ رہا ہو، پیریڈز کے ٹائم پر زیادہ درد ہو رہا ہو جو ٹیبلٹ سے کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا ہے، تو ایسی صورت میں ڈاکٹر سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے ڈاکٹر مخصوص ہارمونز کا ٹیسٹ اور الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں: پریگنینسی ٹیسٹ، تھائرائیڈ سٹیمولیٹنگ ہارمون، کورٹیسول، پرولیکٹین، فولیکل سٹیمولیٹنگ ہارمون، 17 ہائیڈروکسی پروجسٹرون، ٹیسٹوسٹیرون، پیلوک الٹرا ساؤنڈ۔